ویلکم بیک، خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آہستہ آہستہ افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور جب یہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نشست کا اور ہماری محفل کا انداز اور ٹرانسمیشن کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ اب وہ سیگمنٹ ہے جس میں علم کی بات ہوگی، سیکھنے کی بات ہوگی، سکھانے کی بات ہوگی۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ساتھ ثنا خواہ بھی ہوں گے۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ آج عالم ٹائم میں ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی عظیم شخصیت، میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اگر آج کا نوجوان کھلاڑیوں کو آئیڈیل بناتا ہے، اداکاروں کو آئیڈیل بناتا ہے، یا شعراء کو بناتا ہے، یا لکھنے والوں کو، مصنفین کو آئیڈیل بناتا ہے، چھوڑ دے سب کو، اور آئیڈیل بنانا ہے تو امام حسن کی سیرت کو بنائے۔ آج کے نوجوان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور اگر میں ایک ایسا مسلمان بننا چاہتا ہوں جس کم عمری میں ہی دور اندیشی، حکمت، تدبر، حلم اور بردباری کا نمونہ بنے، تو امام حسن کی سیرت سے بہتر سیرت نہیں ہے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں گے۔ موجود ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ مولا کائنات اور حضرت خاتون جنت کے آنگن میں اتنا خوبصورت پھول کھلا حضرت امام حسن کی صورت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے، کیا کہیں گے ان کی ولادت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور یہاں موجود جو ہے اور ناظرین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ واہ! یقیناً حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں پہلا پھول کھلا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے۔ واہ واہ! روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے پیش فرمایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکار آپ سے میں سبقت نہیں لے سکتا تھا، تو آپ ہی اس کا نام ارشاد فرمائیں۔ تو روایات کے اندر موجود ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو جاتے ہیں، اور جی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل امین نازل ہو جاتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام کی جانب سے یعنی اللہ رب العزت حضرت امام حسن علیہ السلام کا اسم گرامی رکھتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اس بچے کا نام جو رکھنے کے حوالے سے کہ علی کی نسبت آپ سے ہارون کو موسیٰ سے جو نسبت ہے وہی نسبت ہے، تو لہٰذا ہارون کے بچے کا جو نام ہے وہ آپ علی کے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ ہارون کے بچے کا نام کیا تھا، فرمایا کہ شبر نام تھا، ٹھیک ہے، تو شبر کا جو عربی صیغہ بنتا تھا یا نام بنتا تھا وہ حسن، تو اس لحاظ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی حسن رکھا گیا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا نام گرامی جو ہے وہ حسن رکھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ آپ کے اسم گرامی کا انتخاب اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور عام طور پر یہ ہمارے یہاں سنت ہے نا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں، دایاں کان میں اذان اور بایاں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس سنت کا اجرا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان فرمائی اور اس کے بعد آپ کے بائیں کان میں اقامت دی، یعنی آپ ذرا اس حوالے سے اندازہ لگا لیں، ذرا تصور کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نام کی گواہی دے رہے ہیں اور اپنی رسالت کی گواہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کانوں میں دے رہے ہیں، کیا بات، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ سنت باقاعدہ پڑھ کے اور آج تمام مسلمان جو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اندر بھی آپ کا شان، آپ کا مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے، جیسے آیت تطہیر ہمارے سامنے ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آپ جانتے ہیں کہ جب پنجتن پاک چادر تطہیر کسا کے نیچے جب آ گئے، جناب بی بی سلام اللہ علیہا کے چادر کے نیچے جب آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اس موقع پر آیت تطہیر اللہ رب العزت نے نازل فرمائے،
اور فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ رب العزت نے اے اہل بیت تم کو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور اس طرح جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہو گئی. آپ آیت مباہلہ کو آپ دیکھ لیجئے, جا رہے ہیں, کبھی گر رہے ہیں, کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں. امام حسن کا چونکہ آج ہم تذکرہ کریں, ورنہ حسن اور حسین دونوں کی بات کریں, سرکار کی ان سے محبت, اس پر ذرا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء, واہ, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سلام. واہ واہ واہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یوم پوری دنیا منا رہی ہے ماشاءاللہ. پورے پاکستان میں بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے یوم ولادت باسعادت امام حسن مجتبہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, واہ, تو ہے عین نور, تیرا سب سب گھرانہ نور. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں لاکھوں سلام. کتنی باتیں کریں. امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واسطی ہے. دیکھیں جب کسی بندے کا شرف کا اندازہ لگانا ہو مقام کا تو دو چیزیں, ایک تو نام دیکھا جاتا ہے, دوسرا اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے. واہ, نام اگر دیکھیں امام حسن اور امام حسین کا, حسن کا معنی خوبصورت صحیح, اور حسین کا معنی کیا ہے, خوبصورت. واہ, لیکن آپ اس کو کسی بھی طرح سے پڑھ لیں یہ بگڑے گا نہیں. ہاں, حسن کو حسن پڑھیں تب بھی خوبصورت ہے, حسن کو حسن پڑھیں تب بھی واہ خوبصورت ہے, واہ واہ. حسین کو حسین پڑھیں تب بھی خوبصورت ہے, حسین کو حسین پڑھیں تب بھی واہ خوبصورت ہے. واہ, کیا بات. تو یہ کیا گھرانہ اور کیا نام, کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا کسی بھی واہ طرح. واہ, ایک بات. بے شک. دوسرا یہ کہ آپ گھرانہ دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام کا, کہ عام طور پر بولتا ہے میرا ابا, پر تم جانتے ہو کہ میرا ابا کون ہے, میرا دادا کون ہے, میرا نانا کون ہے. اب یہ ہاں دیکھیے جناب, باپ کون ہے, مولا کائنات شیر خدا, ماں کون ہے, خاتون جنت شہزادی کون ہے, واہ واہ واہ, اور نانا تو سید الانبیاء ہے. واہ واہ, اور تو یہ خود اور خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. واہ واہ واہ. یعنی عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں امام حسن کی شہادت زہر دینے سے ہوئی. جعدہ نامی عورت نے زہر دیا, ایک بدبخت عورت نے. اور امام حسین کی شہادت تو مظلوم کربلا وہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کربلا میں امتحان ہوا, امام حسن کا بھی امتحان ہوا, دو مسلمان گروہ میں صلح کرائی, آزمائشیں ہوئی باغیوں کی طرف سے, لیکن اس کے باوجود یہ دونوں بھائی, یہ دونوں حضرات ڈٹے رہے. قبلہ ڈگری کب ملتی ہے انسان کو, جب پاس ہوتا ہے, جب وہ محنت کر لیتا ہے. پہلے محنت کرتا ہے, ایگزام دیتا ہے, پھر اس کو ڈگری ملتی ہے. صحیح, ایگزام پاس کر لے. اور یہاں عالم کیا ہے, میرا آقا نے امتحان بعد میں ہوگا, پہلے ڈگری عطا فرمائی. واہ واہ واہ, میں جنتی نوجوانوں کے سردار واہ واہ, ہے. اور آپ دیکھیں امام حسین پاک کو اور امام حسین پاک کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا. واہ, یہاں عارفین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جب بچے کو کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاؤں کہاں آتے ہیں, بندے کے سینے تک آتے ہیں. ہاں, تو وہ پاؤں کیسے لفظ کھا سکتے تھے ہاں ہاں ہاں, کہ جن کے پاؤں مبارک حضور کے سینے مبارک. واہ 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 واہ, اور بارہا ایسا ہوا, جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں بارہا ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور امام حسن پاک آ کر حضور کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے, واہ, اور اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا کہ جناب آپ سجدے کو لمبا کر دیجیے. اللہ, یہ امام حسن پاک جب ایک موقع پر جب چھوٹے تھے اور گھر میں مقابلہ کرایا جا رہا تھا نا, جس کو بولتے ہیں نا کشتی کا مقابلہ کرانا, کہ ان کو پچھاڑ دے, روز مارنا مورنا نہیں تھا, لڑائی نہیں تھی, بلکہ پچھاڑنا, ایک دوسرے کو زیر کر دینا. اب سارے صحابہ جمع ہیں, شہزادی کونین بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام حسن کو کہہ رہے ہیں حسن حسین کو یہاں سے پکڑ لو. اچھا امام حسن بڑے بھائی ہیں, امام حسین چھوٹے بھائی ہیں. اب حدیث پاک میں آتا کہ جو ہے حسن دیکھو حسین یہ نکال رہے, یہ یہاں سے پکڑو. تو سیدہ کائنات کہنے لگی رسول اللہ حسین چھوٹے ہیں, یعنی عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ چھوٹے سے زیادہ شفقت ہوتی ہے, آپ حسن کو ابھار رہے تم یہاں سے پکڑو, حسین کو وہاں سے پکڑو. تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ بات یہ ہے میں حسن کو ابھار رہا ہوں, جبریل کھڑے ہوئے ہیں وہ حسین کو ابھار رہے ہیں. اللہ,